बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म, पंजाब के साबिक वज़ीर आला और मुस्लिम लीग नवाज के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की गाड़ी को रोके जाने के हवाले से एक बहुत ही हैरत अंगेज वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। एक लम्हे को फर्ज कर लिया जाए कि यह वीडियो एडिटेड नहीं है या इसमें कोई डबिंग नहीं की गई या वीडियो ठीक है या दुरुस्त है, तो ये बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म की गाड़ी को रोक कर लोग एहतजाज कर रहे हैं, गालम गलोच की जा रही है और उन्हें गाड़ी से उतरने का कहा जा रहा है। और बड़ी बेबसी की हालत और बड़ी बेबसी का आलम है जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, सिक्योरिटी पर मामूर अमला है मियां शहबाज शरीफ साहब का। क्या ये वीडियो वाक़ईतन दुरुस्त है? आज सुबह जब मैं उठा और ये वीडियो मैंने देखी तो मेरे जहन में भी जो पहला तासुर आया वो यही था कि शायद इस वीडियो में कोई गड़बड़ है, क्योंकि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म हैं मियां शहबाज शरीफ साहब, एक बड़ी सियासी जमात के लीडर हैं, तो ज़ाहिर उनके साथ सिक्योरिटी मूव करती होगी और एक साबिक वज़ीर आज़म के तौर पर एक अच्छी खासी तादाद में सिक्योरिटी रखना उनका इस्तेहकाक भी है। तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि लोगों ने उनकी गाड़ी को रोक लिया और इस तरह का एहतजाज रिकॉर्ड करवाया हो? लेकिन जब मैंने उन वीडियोस को एनालाइज करना शुरू किया, एक एक फ्रेम पर रोक कर देखना शुरू किया, तो मुझे अंदाजा हुआ कि बज़ाहिर इस वीडियो में किसी डबिंग या एडिटिंग का इम्कान मौजूद नहीं है। मिसाल के तौर पर जो 45 सेकंड की एक वीडियो जो सबसे ज़्यादा इस वक्त वायरल है, उसमें अगर आप देखिए तो एक मकाम पर एक दाढ़ी वाले साहब हैं जिन्होंने टोपी ले रखी है, वो चुप करवा रहे हैं, लोगों को चुप रहने की तलकीन कर रहे हैं। तो जब वो चुप चुप कह रहे हैं, अगर उस वक्त आप उस वीडियो को देखें तो उनके जो होंठों की जुम्बिश है और जो अल्फाज की अदायगी है और जो मनाजिर हैं वो सिंक करते हैं एक दूसरे से। यानी अगर डबिंग की गई हो तो ज़ाहिर है किसी के होंठ हिलते हुए अलग दिखाई देंगे, बात कुछ और हो रही होगी। इस वीडियो में ज़ाहिर है वो शख्स तो दिखाई नहीं दे रहा जो गलीज गालियां दे रहा है, वो शख्स दिखाई नहीं दे रहा जो उनको गाड़ी से उतारने को कह रहा है, गाड़ी से उतरने को कह रहा है मियां शहबाज शरीफ साहब को। लेकिन इस एक क्लिप की वजह से एटलीस्ट ये बात रद्द हो सकती है या इस बात का इम्कान खत्म हो जाता है कि इस वीडियो पर किसी तरह की कोई डबिंग की गई है। तो क्या ये लोग इस्तकबाल कर रहे थे मियां शहबाज शरीफ साहब का, उन्हें खुशामदेद कह रहे थे, उन पर फूल बरसा रहे थे या उनके हक में नारे लगा रहे थे? तो इस वीडियो को अगर गौर से देखें तो ऐसा भी कुछ दिखाई नहीं देता। बज़ाहिर जो बॉडी लैंग्वेज है मुजाहिरीन की, उससे ऐसा ही लगता है कि ये लोग एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, लोग नाराज हैं, ये लोग गुस्से में हैं। और जो बेबसी सिक्योरिटी अमले के चेहरे पर नजर आ रही है उससे भी अंदाजा होता है कि किसी तरह की कोई वेलकमिंग सिचुएशन नहीं थी, किसी तरह के कोई कारकुन नहीं थे मुस्लिम लीग नवाज के, हिमायती नहीं थे मुस्लिम लीग नवाज के, ये यकीनन मुखालिफिन थे। इसके लिए एक नैरेटिव अलग आया कि वहाँ कोई एहतजाजी कैंप लगा रखा था पांडू की गांव में और वहाँ कोई तलहा साहब थे, तलहा बरकी साहब, उन्होंने गालिबन उन मुजाहिरीन को कुछ संगीन नताइज की धमकियाँ दी और उन्होंने एहतजाजन शहबाज शरीफ साहब के काफिले को रोका। लेकिन बतौर मजमूई मुस्लिम लीग नून की जानिब से इस वीडियो के जवाब में अब तक कोई मुतबादल नैरेटिव, यानी 16-18 घंटे होने को आए हैं इस वीडियो के रिकॉर्ड हुए, लेकिन कोई अल्टरनेट बयानिया, कोई मुतबादल नैरेटिव अब तक सामने नहीं आया कि असल में क्या हुआ था, या सिरे से डिनाई ही कर दें कि मियां शहबाज शरीफ साहब नहीं थे, या ये कह दें कि ये इस्तकबाल की वीडियो थी, या ये कह दिया जाए कि कुछ और मामला था, जैसा कि मैंने बताया कि कोई एक आध ट्वीट में इस तरह का नैरेटिव सामने आ रहा है, या कम से कम जवाब में कोई और वीडियो सामने ले आई जाए जिसमें इस नैरेटिव को रद्द किया जा रहा हो कि शहबाज शरीफ साहब की गाड़ी को बिफरे हुए गुस्से में अवाम ने रोका, एहतजाज किया, गालियां दी और उन्हें गाड़ी से निकलने का कहते रहे। एहतजाज हर एक शख्स का हक है, मैं समझता हूं कि इस हक का दिफा किया जाना चाहिए, लेकिन जो जबान इस्तेमाल की गई बहरहाल वो काबिल मजम्मत है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। एहसन इकबाल साहब के साथ भी जो भेरा इंटरचेंज पर वाक़या हुआ, पाकिस्तान में भी इस नौयत के दुबई में, बिलखुसूस लंदन तो मरकज़ है, शायद ही मुस्लिम लीग नवाज का कोई लीडर, कोई रहनुमा या शरीफ फैमिली का कोई शख्स ऐसा बचा होगा कि जिसको काउंटर ना किया हो या जिसका सामना ना किया हो या जिसकी कोई रिकॉर्डिंग अब तक सामने ना आई हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के एहतजाज के हवाले से। तो ये इस तरह की वीडियोस अब एक तरह से मामूल बन गई है, लेकिन पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और एक बड़े कद काठ के लीडर शहबाज शरीफ साहब के हवाले से इस तरह की वीडियो आना बहरहाल अलार्मिंग है। जैसे मैंने इब्तिदा में भी कहा कि मुस्लिम लीग नवाज के लिए बहरहाल ये बात एक खतरे की घंटी होनी चाहिए। कुछ सहाफ़ियों ने इस बात को ट्वीट भी किया। सवाल यह है कि क्या
یہ ایک عمومی رد عمل ہے، واقعتاً ایک عوامی رد عمل ہے، یا چند لوگوں نے، جس طرح کے مسلم لیگ نون کے کچھ لوگ اس بات کو تسلیم بھی کر رہے ہیں، یعنی اگر ان کی ٹویٹس کو دیکھا جائے تو اس واقعے کو ڈینائی نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ چند لوگوں کی یہ شر انگیزی تھی، یا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ خاص طور پر پلان کیا گیا تھا، نہیں، واقعے کی حقیقت سے انکار نہیں کر رہے، عوام کی تعداد پر ضرور سوال اٹھا رہے ہیں، اس بات پر ضرور سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ایک پورا واقعہ تھا۔ مسلم لیگ نون بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ انہوں نے کچھ مشکل فیصلے کیے۔ میں ذاتی طور پر بھی اس بات کی شدید مخالفت کرتا رہا کہ مسلم لیگ نون کو تحریک عدم اعتماد والے فیصلے سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ جب عمران خان صاحب کے خلاف وہ تحریک عدم اعتماد لے کر آئے، میں نے بے شمار ٹویٹس کی کہ اگر واقعتاً وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے پرفارم نہیں کیا، واقعتاً وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو مزید رول نہیں کرنا چاہیے پاکستان پر، تو ان کو 5 سال مکمل کرنے دیں۔ ایک لیڈر کی سیاسی موت یہی ہوتی کہ اپنا وقت مکمل کر لے، لوگ اس سے ناراض ہوں، لوگ اس سے نامطمئن ہوں تو الٹیمیٹلی اس کو ریجیکٹ کر دیں انتخابات میں۔ تو ایک مشکل فیصلہ مسلم لیگ نون اس کو کہتی ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک احمقانہ فیصلہ تھا، اور اس کے نتائج آنے والے کئی سالوں، بلکہ کئی دہائیوں، بلکہ کئی نسلوں تک مسلم لیگ نون بھگتے گی۔ ہم نے پھر دیکھا پاکستان تحریک انصاف نے کم بیک کیا، باؤنس بیک کیا، اور اس وقت اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں تحریک انصاف جیسی کوئی مقبول جماعت نہیں رہی ہے۔ اس وقت مقبولیت کا بام عروج حاصل ہے پاکستان تحریک انصاف اور تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب کو۔ میں نے ایک ٹویٹ بھی کی، میں ظاہر ہے جب بھی ہم باہر جاتے ہیں ٹول پلازاز پر، ہم مختلف پیٹرول پمپس پر، مختلف کیفیز میں، ویٹر سے، گلیوں میں، سڑکوں پر، ہر جگہ لوگوں سے بات کر کے ان کی رائے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر یہ بات آپ سے کہتا ہوں، باوجود اس کے کہ میں بہت سارے سیاسی فیصلوں کا، پاکستان تحریک انصاف کی طرز سیاست کے بہت سارے پہلوؤں کا مخالف ہوں اور اس کا کھل کر اظہار کرتا ہوں، لیکن اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف انتہائی مقبول جماعت ہے، اور اس کی مقبولیت کا اندازہ شاید کوئی سروے بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی 100 افراد میں سے شاید کوئی 1 یا 2 فرد ایسے ہوتے ہیں جو مختلف یا مخالف پولیٹیکل نظریہ رکھتے ہیں، ورنہ تمام لوگ اس وقت تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے بیانیے کے حامی ہیں، اور یہ غصہ ہمیں دکھائی بھی دیتا ہے۔ چلیے، فیصلہ ہو گیا تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، لیکن اگر شہباز شریف صاحب کی حکومت کچھ ڈیلیور کرنے میں کامیاب رہتی، کوئی امید دلانے میں کامیاب رہتی، تو بھی شاید معاملہ اس کے برعکس ہوتا جیسا اب ہم پاکستان کی سڑکوں پر دیکھ رہے ہیں۔ تو مستقبل میں مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی طور پاکستان مسلم لیگ نواز کوئی اچھا مستقبل رکھتی ہے پاکستان کی سیاست میں۔ مسلم لیگ نواز کو کسی بھی طرح سے مسلط کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ آگ لگانے کے مترادف ہوگا۔ پاکستان کے عوام اس فیصلے کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ نہ میری خواہش ہے، نہ یہ میرا تجزیہ ہے، آپ اس کو خبر مان لیجئے۔ کسی کو بھی اس پر اعتراض ہے تو میرے ساتھ چل لے، کہیں بھی، کسی چوک، کسی چوراہے، کسی علاقے، کسی شہر، کسی گاؤں، کسی قریے، کسی دیہات میں آپ کو صرف ایک نام گونجتا دکھائی دے گا، اور وہ نام ہے عمران خان صاحب کا۔ ایک اور واقعہ جس کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا وہ عثمان ڈار صاحب کا گزشتہ روز کا انٹرویو، اور اس کے بعد ان کی قابل احترام والدہ کا ویڈیو پیغام۔ ایک لمحے کے لیے فرض کر بھی لیا جائے کہ عثمان ڈار صاحب نے جو باتیں کیں وہ درست تھیں، اور یہ مانا بھی جا سکتا ہے کیونکہ اس وقت جو ہائپ تھی عمران خان صاحب کی گرفتاری سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے حلقوں میں، اس میں یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ تمام لوگ جذباتی طور پر بہت زیادہ موٹیویٹڈ تھے۔ ان کو لگتا تھا کوئی انقلاب آنے والا ہے، ان کو لگتا تھا کہ بس اسٹیبلشمنٹ کے اب سیاسی کردار کا شاید خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ بہت مقبولیت تھی پاکستان تحریک انصاف کی، عمران خان صاحب کی، اور زمان پارک میں جو ماحول تھا، جس طرح سے وہاں سیکیورٹی فورسز کو پے در پے پسپا کیا جا رہا تھا جب عمران خان صاحب کی گرفتاری کی کوشش ہوتی تھی، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سب کچھ شاید اس لیے کیا گیا کہ تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان کا بلڈ پریشر، ان کا جنون اس حد تک ہائی کر دیا جائے کہ اس میں پھر وہ کوئی غلطی کر بیٹھیں، اور وہ غلطی 9 مئی کی شکل میں انہوں نے کر دی۔ لیکن اس سے پہلے جو تحریک انصاف کے رہنماؤں کے بیانات تھے، ان میں ہم جو شدت دیکھ رہے تھے، اس میں ہم جو غصہ دیکھ رہے تھے، اس میں ہم جو ایک انقلابی لہجہ دیکھ رہے تھے، تو ایسا لگتا تھا کہ ظاہر ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کوئی فیصلہ کن مارکا لڑنے کا سوچ رہے ہیں۔
تو اگر یہ سمجھا جائے کہ کوئی ایسی سوچ تھی تحریک انصاف کے حلقوں میں، تحریک انصاف کی قیادت میں، یا عمران خان صاحب کے ذہن میں کہ شاید وہ اسٹیبلشمنٹ کو پچھاڑ دیں گے اس حتمی جنگ کے اندر، تو یہ غلط نہیں ہوگا اس وقت جو ماحول تھا، بلکہ تحریک انصاف کی قیادت کی جانب سے کہا بھی گیا کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کی اگر دوبارہ کوشش کی گئی تو 9 مئی سے زیادہ رد عمل سامنے آئے گا. دیٹ مینس کہ کہیں نہ کہیں بہرحال ان کے اذہان میں یہ موجود تھا کہ ایسا کچھ مزید کیا جائے گا، اور اس قسم کے واقعات میں ان کی سپورٹ حاصل تھی. اس بات کو بہرحال ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. لیکن جس انداز میں یہ باتیں عثمان ڈار صاحب سے کہلوائی گئیں، میں بالکل نہیں کہوں گا کہ کہلوائی گئیں، کیونکہ بہت ہی غیر منطقی لگتی ہے ان کی اچانک سے اسکرین کے اوپر آ جانا. جس طرح سے ان کا انٹرویو کیا گیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بسا اوقات درست بات کو بھی غلط انداز میں اگر کہلوایا جائے یا کہا جائے، یا غلط وقت پر کیا جائے، یا غلط طریقے سے بیان کیا جائے، تو وہ اپنی وقت کھو دیتی ہے جو درست بات بھی ہوتی ہے. تو اس پر جو بھی یہ فیصلے کر رہے ہیں ان کو ضرور سوچنا چاہیے کہ اگر وہ کوئی ٹھیک بات بھی کرنا چاہتے ہیں تو کم سے کم اس کے لیے طریقہ ضرور درست اختیار کر لیا جائے. عثمان ڈار صاحب کی والدہ کی ویڈیو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے لیے بڑی امید افزا ویڈیو تھی، بلکہ اس سے میرے ذہن میں بھی ایک خیال آیا اور میں نے اس کو ٹویٹ بھی کیا کہ اگر عثمان ڈار صاحب الیکشن نہیں لڑتے، ان پر دباؤ ہے، ان پر پریشر ہے، یا واقعتاً وہ انحراف کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی سے، عمران خان صاحب کی قیادت سے، اور ان کی والدہ اگر اس سچویشن میں کہ لوگ جب سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کروایا جا رہا ہے، لوگ جب یہ تصور کیے ہوئے ہیں کہ پریشر یا دباؤ ڈالا جا رہا ہے، کاروبار تباہ کیے جا رہے ہیں، فیملیز کو ہراساں کیا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ، اور اس کے بعد اس طرح کے بیانات لیے جا رہے ہیں رہنماؤں سے، تو ان کے گھر کے افراد یا ان کے منظور نظر افراد یا ان کے دستے راست کوئی شخصیت الیکشن لڑتے ہیں تو کلین سویپ کرنے کی سچویشن ہوگی. میں پہلے عرض کر چکا کہ تحریک انصاف اس وقت مقبولیت کے نقطۂ عروج پر ہے. تو اگر کوئی ایسی اسٹریٹجی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سامنے آتی ہے کہ جو بظاہر لگ رہا ہے کہ شاید تحریک انصاف کو الیکشن نہ لڑنے دیا جائے، یا ایسا ماحول بن جائے، یا کیسز کے ایسے فیصلے آ جائیں کہ تحریک انصاف الیکشن لڑنے کے قابل نہ رہے، بلے کا نشان آپ کو بیلٹ پیپر پر دکھائی نہ دے، تو اگر کوئی ایسی اسٹریٹجی کہ جو لوگ بھی جن کے بارے میں لوگوں کی تحریک انصاف کے کارکنان یا ووٹر سپورٹرز کی یہ رائے کہ ان پر دباؤ ڈال کر ان کو پارٹی چھوڑنے پر مجبور کیا گیا یا سیاست چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، ان کی فیملیز میں سے یا ان کے حلقہ احباب میں سے اگر کوئی شخص الیکشن میں کھڑا ہو جاتا ہے آزاد بلے کے نشان کے بغیر، کسی بھی نشان پر، فاختہ ہو، چڑیا ہو، لوٹا ہو، کوئی بھی ایک نشان ہو، اور اگر آزاد امیدوار پاکستان میں بڑی اکثریت میں جیتنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو ایک سیاسی کشمکش کا ماحول پیدا ہوگا، ایک سیاسی بحران پاکستان میں، ایک انتخابی بحران پاکستان میں پیدا ہونے کا امکان ہے. تو دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کے پاس بی پلان کیا ہے. میرے ذہن میں یہ خیال آیا عثمان ڈار صاحب کی والدہ کو دیکھنے کے بعد، اور اگر پاکستان تحریک انصاف کوئی ایسا بی پلان مرتب کرتی ہے، اگر وہ الیکشن میں نہیں ہوتے بطور پارٹی یا ان کا انتخابی نشان نہیں ہوتا، تو اس بی پلان کی صورت میں بہرحال ایک بڑا چیلنج وہ منصوبہ سازوں کے لیے سامنے رکھ سکتے ہیں. بہرحال جو بھی ہو پاکستان کے لیے بہتر ہو. میاں شہباز شریف صاحب کے واقعے کے حوالے سے ایک بار پھر یہ بات کہ جب کوئی فیملی کے ساتھ ہو تو مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کا احتجاج یا اس طرح کا ٹکراؤ اس کو اوائڈ کیا جانا چاہیے، اور زبان کا استعمال کرتے ہوئے، بہرحال یہ حق ہے پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہے، ان کو روک کر احتجاج کیا جانا، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن زبان کا استعمال بہرحال درست ہونا چاہیے. اللہ کرے کہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹی اور پاکستان کے تمام فیصلہ ساز کچھ ایسے فیصلے کریں جو پاکستان کے حق میں بہتر ہوں، پاکستانیوں کے حق میں بہتر ہوں. پاکستان زندہ باد.